بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 324واں دن 24 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی خدمات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل کارنامہ فقہ کی ترتیب و تدوین ہے۔ ان کے زمانے میں سینکڑوں نئے اور پیچیدہ مسائل سامنے آئے جن کا حل انہوں نے قرآن و حدیث سے بتایا۔ ان کا اصول ہی تھا مسائل کی تحقیق کرنے میں قرآن، احادیث، اجماع اور اقوال صحابہ سے ہرگز باہر نہ جائے۔ انہوں نے علماء کرام کی ایک کمیٹی تیار کر رکھی تھی جس میں ایک ایک مسئلہ پر کئی پہلو سے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی روشنی میں غور ہوتا اور ان کا متفقہ فیصلہ لکھ لیا جاتا۔ اس طرح 30 سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام مکمل ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات و معاملات اور دیگر موضوعات سے متعلق تقریباً 12,90,000 مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ فقہ میں ان کی ذہانت اور قرآن و احادیث کے مطابق جچے تلے فیصلے کو دیکھ کر بڑے بڑے فقہا و محدثین فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ اور قرآن و احادیث کے مقاصد کو سمجھنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ علم فقہ میں سارے لوگ ان کے محتاج ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، شیر کا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو راستہ بتانا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی ٹوٹ گئی تو میں نے کشتی کا ایک تختہ پکڑ لیا اور اس پر سوار ہو گیا تو تختہ بہتا ہوا ایک گھنے جنگل کے پاس پہنچا جس میں شیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری طرف لپکا تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو فوراً شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور مجھے اپنے اوپر سوار کر لیا اور پھر مجھے جنگل سے نکال کر راستہ پر لا چھوڑا اور دھاڑ مارا۔ میں نے سمجھا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حتیم کے باہر طواف کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قربانی کے بعد لوگوں کو اپنا میل کچیل صاف کرنا اور اپنی منتوں یعنی حج کے واجبات کو پورا کرنا چاہیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا ہے اور حتیم خانہ کعبہ میں داخل ہے، اس لیے حتیم سے باہر ہی طواف کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، صبر اور اسلام پر وفات کی دعا۔ ایمان پر خاتمے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اسلام پر وفات عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہونے والا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو تو ہر چیز سے تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے حکم سے غفلت کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص رحمان یعنی اللہ کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، درد سر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمام یعنی غسل خانہ سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو۔